السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. پیج نمبر 411 یہ جو میں ریفرنسز دے رہا ہوں، جو میرے سامنے نسخہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے لنک میں نیچے مینشن ہو رہا ہوگا، تو وہی آپ نسخے سے انشاءاللہ آپ مجھے فالو کریں. پیج نمبر 411 جو پی ڈی ایف کا پیج نمبر ہے انشاءاللہ وہی میں آپ کو بطور ریفرنس دوں گا، جو عربی میں لکھا ہوا ہے اوپر. سیکنڈ پیراگراف. قال المصنف احمد بن حلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. فرماتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ جو کہ منصورہ، جو کہ مدد کیا ہوا ہے، ان کا جو اعتقاد ہے وہ کیا ہے؟ الی قیام الساعہ، جو کہ فرقہ ناجیہ قیامت تک جو ہے، جو کہ اہل سنہ والجماعہ ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اعتقاد الفرقہ، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یعنی یہ مبتدا بن رہا ہے، الایمان باللہ، یہ پورا جملہ آگے جو ہے وہ جو خبر بن رہا ہے. یعنی فرقہ ناجیہ جو کہ قیامت تک قائم رہے گا حق پر، جو کہ اہل سنہ والجماعہ ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان، ملائکتہ، ملائکہ پر ایمان، وکتبہ، کتابوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان، والایمان بالقدر، اور تقدیر پر ایمان، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو. یہ جو 6 ارکان ہیں، یہ ارکان 6 جو کہ حدیث جبریل علیہ السلام میں جو ہے وہ ہمارے سامنے ہم پڑھتے ہیں، ارکان 6. تو ابتدائی آپ کو تمہیدی مباحث میں آپ کو بتایا تھا کہ عقیدے میں جو بنیادی طور پر جو موضوع ہے وہ یہی ارکان 6 کا یہ موضوع ہے، یہ 6 ارکان ایمان. اعتقاد الفرقۃ الناجیہ، یہ اعتقادہ یعتقدو سے ہے، بمعنی کہ اتخذہ عقیدتاً، یعنی اعتقادہ کا معنی ہے کہ کسی چیز کو اپنا عقیدہ بنا لینا، اور عقیدہ بنا لینا بمعنی جو ہے وہ عقد علیہ قلبہ، یعنی اعتقادہ کا معنی ہے کہ عقد علی قلبہ، یعنی کوئی شخص جو ہے وہ کسی چیز کو اپنے دل سے باندھ لینا، نوٹ لگا دینا، گرا لگا دینا. عقد بھی اسی سے، عقد کا معنی گرا، نوٹ لگانا. تو کسی چیز کو، یعنی اعتقادہ بمعنی اتخذہ عقیدتاً، کسی چیز کو عقیدہ بنا لینا بمعنی کسی چیز کو اپنے دل سے باندھ لینا. تو اس کا مطلب یہ کہ عقیدہ جب کوئی شخص بناتا ہے تو وہ 100% ہوتا ہے، اس میں 0.01% بھی ڈاؤٹ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ جب کوئی چیز باندھ دی جاتی ہے تو بس وہ ایک قرار پا جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، سالیڈیفائی ہو جاتی ہے، بس اس میں پھر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوتی. تو عقیدہ بنا لینا یہ کوئی ظن اور وہم اور کوئی گمان نہیں ہے. عقیدہ بنا لینا یہ سرٹنٹی ہے، یعنی اس کا یہ میرا عقیدہ ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کا عقیدہ ہے کہ اسلام برحق ہے، تو پھر اس کو اسلام کے باطل ہونے میں 0.01% بھی شبہ نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ کہ انسان کا عقیدہ ہے، تو پھر اس کے ذہن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ شاید ہو سکتا ہے میں 1% چانس ہے کہ میں غلط ہوں اور سامنے جو مشرک ہے وہ صحیح ہو. نہیں، لا الہ الا اللہ، اگر کسی شخص کا لا الہ الا اللہ کا عقیدہ ہے تو 0 پاسبلٹی ہوتی ہے کہ میں، یعنی ایک اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق ہے، اس کا احتمال میرے لیے 0 ہے، 0% ہے. یعنی ایک انسان جو ہے وہ پھر کوئی دوسری پاسبلٹی اس عقیدے کے مخالف نہیں بنا سکتا. تو اعتقاد الفرقۃ الناجیہ. اچھا، دوسرے نسخوں میں جو ہے وہ یہاں پہ مبتدا ذکر ہے، اور وہ مبتدا جو ہے وہ یہ ہے کہ ھذا اعتقاد الفرقۃ الناجیہ، ھذا اعتقاد الفرقہ، یعنی یہ جو ہے، یہ جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ فرقہ ناجیہ کا اعتقاد ہے. لیکن یہ جو نسخہ ہمارے سامنے یہاں پہ یہ مبتدا موجود نہیں ہے، بلکہ اعتقاد الفرقہ ناجیہ اسی کو مبتدا بنائیں گے اور الایمان باللہ اس کو خبر بنائیں گے. یعنی فرقہ ناجیہ کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ الی آخرہ. الفرقہ ناجیہ، یعنی اس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس گروہ کو کیا کہا ہے؟ یعنی یہ عقیدہ کس کا ہے؟ فرقہ ناجیہ کا. اور فرقہ ناجیہ، اور جو دوسری صفت اس کی ذکر کی گئی ہے منصورہ. فرقہ جو ہے فا کے کسرہ کے ساتھ ایک طائفہ کو کہتے ہیں، یعنی ایک گروہ کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حق پر
جو حق پر لوگ ہوتے ہیں وہ ایک گروہ ہوتے ہیں، وہ ایک فرقہ ہوتا ہے. فرقہ ہمیشہ مذموم معنی میں استعمال نہیں ہوتا، فرقہ اچھے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو تفرقے والی حدیث ہے فرقوں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہود جو ہیں وہ 71 فرقوں میں بٹے تھے اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹے تھے، اور میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹے گی. کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں الا واحدہ، سوائے ایک کے. یعنی اس کا مطلب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے 73 فرقے سب کے سب جہنم میں، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ایک فرقہ جہنم میں نہیں جائے گا. اس کا مطلب وہ جو ایک ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ فرقہ ہی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقہ ہمیشہ مذموم یا قابل مذمت معنی میں نہیں ہوتا. میں نے وہی بتایا کہ جب بنیاد حق پر ہوگی، بنیاد توحید ہوگی، اور حق اور باطل میں تفریق ہوگی، تو وہ جو حق پر ہوگا وہ فرقہ کہہ لیں یا جماعت کہہ لیں یا گروہ کہہ لیں یا مسلک کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی، کہ میری امت میں ہمیشہ ایک طائفہ، ایک گروہ، ایک فرقہ، ایک جماعت حق پر غالب رہے گی، وہ حق پر جو ہے وہ غالب رہے گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو لہٰذا اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا یا اپنے آپ کو فرقہ ناجیہ کہنا یا اہل سنہ والجماعہ کہنا، یہ کوئی فرقہ بندی نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ نے اپنے اس طرح کے الفاظ اور القاب جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں. یہ جو اہل السنہ والجماعہ ہے، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ کی تفسیر میں کہ اس دن کچھ چہرے جو ہیں وہ سفید روشن ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو تفسیر کی اس آیت کی کہ جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ہم اہل السنت والجماعہ، کہ یہ اہل السنہ والجماعہ کے چہرے ہوں گے، اور جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، ہم اہل البدع والافتراق، وہ چہرے اہل البدع اور تفرقے والے لوگوں کے چہرے ہوں گے جو کہ سیاہ ہوں گے. تو یہ فرمایا کہ الفرقہ الناجیہ، یہ ناجیہ کا جو صفت ہے، یہ جو لفظ ہے، یہ کہاں سے ہے؟ یہ اسی حدیث سے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، یعنی ایک نجات پا جائے گا. ایک فرقہ جو ہے وہ جہنم سے نجات پا جائے گا. تو اسی اور وصف کی بنیاد پر، یعنی حدیث سے ہی استدلال ہے. یہ جو فرقہ ناجیہ المنصورہ، یہ جو الفاظ ہیں یہ حدیث سے ہی مصنف رحمہ اللہ نے لیے ہیں. تو فرقہ میں نے آپ کو بتا دیا کیسے حدیث سے لیا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ الناجیہ جو ہے یہ حدیث سے کس طرح سے ثابت ہے. اور المنصورہ یہ غالباً کچھ روایت میں الفاظ ملتے ہیں کہ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین، اس طرح کے الفاظ ہیں. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ قیامت تک ایک گروہ جو ہے وہ قائم رہے گا حق پر منصورین، کہ وہ جو ہیں وہ منصورین بمعنی مدد کیے ہوئے ہوں گے، یعنی اس حال میں کہ وہ مدد کیے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی خاص ان پر ایک مدد ہوگی. تو اس کا مطلب یہ منصورین فی الدنیا والآخرہ، یعنی اس دنیا میں بھی وہ اللہ کی طرف سے خاص عنایت اور مدد ہوگی ان پر، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت اور مدد ہوگی ان کے لیے. تو یہ فرقہ ناجیہ منصورہ کا عقیدہ ہے. اور یہ فرقہ ناجیہ کب تک واقع ہوگا؟ سوال الی قیام الساعہ، قیامت تک. قیامت تک سے مراد یہ نہیں ہے کہ عین قیامت کے موقع پر یہ فرقہ ناجیہ موجود ہوگا، نہیں، بلکہ دیگر احادیث میں آتا ہے کہ قیامت جو ہوگی وہ شرار الناس، یعنی بدترین لوگوں پر واقع ہوگی. قیامت سے پہلے، یعنی قیامت واقع ہونے سے پہلے ایک ہوا چلے گی جو ہر مومن کی روح کو قبض کر لے گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے عین وجود پر کوئی مومن موجود نہیں ہوگا. تو لہٰذا کوئی مومن نہیں ہوگا. تو اہل السنہ والجماعہ یعنی الی قیام الساعہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اس ہوا تک جو بھیجی جائے گی، یعنی عند قرب قیام الساعہ کہہ لیں. تو یہ فرقہ ناجیہ منصورہ قیامت تک موجود رہے گا، حق پر غالب رہے گا. اور اہل سنت والجماعہ یہ بدل بن رہا ہے. اور یعنی اہل سنت والجماعہ، یہ فرقہ ناجیہ یہ کون ہے؟ یہ اہل السنہ والجماعہ. اب اہل السنہ والجماعہ یہ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی ثابت ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو اہل السنہ یعنی ایز اٹ از یہی الفاظ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مفہوم سے ثابت ہے. السنہ سے مراد جو ہے وہ السنہ سے مراد
وہ فقہ میں جو ہم پڑھتے ہیں یا اصول فقہ میں جو پڑھتے ہیں سنت، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ سنت سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منہج، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ۔ تو السنہ کا اطلاق اس طور، اس طریقے، اس منہج پر ہوتا ہے جو بدعت سے پہلے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اور سلف صالحین رہے ہیں۔ السنہ سے مراد ایک منہج ہے، ایک طریقہ ہے قرآن حدیث کو سمجھنے کا، اس سے استدلال کرنے کا۔ اور الجماع کہتے ہیں کہ جس چیز پر لوگ مجتمع ہو جائیں، تو السنہ یعنی اس منہج پر جو لوگ جمع ہو جائیں اس کو الجماع کہا جاتا ہے۔ تو اہل السنہ والجماع یہ فرقہ ناجیہ ہے جو کہ قیامت تک ہے، اور اس فرقہ ناجیہ کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، اب یہ دیکھیں، ایک بات کی طرف میں اشارہ کر کے انشاءاللہ اس کو ریپ اپ کروں گا اور پھر آپ کے سامنے اگلی ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہیں وہ کس طریقے سے اہل سنہ کا لقب استعمال کر رہے ہیں اور فرقہ ناجیہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی سیفڈ سیکٹ۔ اور یعنی اس میں بہت سے لوگوں کو جو ہے نا اشکالات آتے ہیں۔ پہلا اشکال تو یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیفٹ سیکٹ مینٹیلٹی ہے یہ صحیح نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو حق پر سمجھنا اور سب کو باطل پر سمجھنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اگر اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو پھر حدیث کا کیا جواب ہے؟ حدیث نے ہی ہمیں یہ بتلایا نا کہ ایک ان میں سے حق پر ہے اور باقی باطل پر ہے۔ اور اگر آپ صحابہ کو اور سلف صالحین، اب دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے آپ کو حق پر کہہ رہے ہیں، فرقہ ناجیہ کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے فرقہ ناجیہ اہل سنہ اہل الحدیث کا ہے۔ تو بتائیں مجھے، یہ جو سلف صالحین کی کتابیں اور صحابہ کا طریقہ بھرا پڑا ہے اس سے، یعنی وہ اپنے آپ کو اہل سنہ والجماع سمجھتے تھے اور اہل حق پر سمجھتے تھے، اور جو ان کی مخالفت کرتا تھا عقائد اور نظریات اور اصول الدین کے اعتبار سے ان کو وہ اہل البدع سمجھتے تھے اور گمراہ سمجھتے تھے۔ تو یہ کوئی تکبر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طریقے سے حق ہے۔ مثال کے طور پر مسلمان اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں نا، اور کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو باطل پر سمجھتے ہیں۔ تو کیا یہ غلط ہے؟ نہیں۔ تو اسی طرح جیسے کہ مسلمان تمام مذاہب میں ایک معتدل اور ایک وسط اور ایک حق پر گروہ ہے، اسی طرح اہل السنہ والجماع دیگر فرقوں میں اسلام کے ایک معتدل اور وسط پر ایک گروہ ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ دیکھیں، یہاں پہ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ کس طریقے سے اہل السنہ والجماع یا اہل الحدیث یا اہل الاثر یا سلفی کے القاب اپنے لیے استعمال کیا کرتے تھے اور اس میں کوئی شرم اور عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ یہ تو المیہ آج کا ہے کہ آج کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس نام کو استعمال کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، اور ایک طریقے سے ان کو شرم آتی ہے کہ اپنے آپ کو اہل السنہ والجماع کہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو سلفی کہیں گے یا اہل الحدیث کہیں گے، اہل السنہ کہیں گے، تو یہ جو ہے وہ مزید اس میں تفرقہ ہوگا، فرقہ بندی ہوگی، اور لوگ جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے، بلکہ ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہیں، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صرف مسلمان، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمان نام رکھا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے آیت سے شروع کرتے ہیں۔ آیت میں کہیں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، بلکہ آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس سے دیگر ناموں کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ تو تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، کیا تمہارا نام اہل حدیث نہیں رکھا؟ اس سے اس کی نفی تو نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے القاب ہیں، یہ جو سلفی ہیں، اہل الحدیث ہیں، اہل السنہ والجماع ہیں، ان کو کہتے ہیں وصفی نام یا صفاتی نام۔ یہ کوئی علم نہیں ہے، یہ صفاتی نام ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل الانجیل کا وَلْيَحْكُمْ اہل الانجیل، اللہ تعالیٰ نے صفاتی نام مہاجرین والانصار کہا ہے۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کوئی فرقوں میں تقسیم کر دیا؟ نہیں، بلکہ یہ اس کو کہتے ہیں صفات۔ اسی طرح حزب اللہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ حزب اللہ، مہاجرین، انصار، اہل الانجیل، یہ سب صفاتی نام کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے آپ کو حق پر، یعنی حق کی مزید وضاحت کے لیے اور اپنے آپ کو باطل سے الگ کرنے کے لیے اور تشخص اور تمیز قائم کرنے کے لیے یہ صفاتی نام استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان ایک مسلمان ہے، تو مسلمان تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اماموں کو مانتے ہیں، مسلمان تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ قبر پرستی کرتے ہیں، مسلمان تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ احادیث کو نہیں مانتے۔ تو آپ کون سے مسلمان ہیں؟ جی ہم مسلمان وہ ہیں جو کہ حدیثوں کو مانتے ہیں اور جو اماموں کو معصوم نہیں مانتے اور جو قبر پرستی نہیں کرتے۔
تو سیدھا سیدھا اتنی تفصیل کہنے کے بجائے آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ اہل الحدیث یا اہل السنہ والجماعہ ہیں تو اس سے انشاءاللہ لوگوں کو بھی کنفیوژن نہیں ہوگی، لوگوں کے لیے بھی کلیئرٹی ہوگی اور ایک مجہول طریقے سے اپنا تعارف نہیں کرا جائے گا۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں نا صحابہ، یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے لیے اس طرح کے صفاتی نام استعمال کیا کرتے تھے۔ اور اگر صحابہ تو کیا آج ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ فرقہ واریت ہے، نام استعمال کرنا، مسلک کے نام رکھنا، اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ صحابہ کے منہج سے وفاداری کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج سے اور سلف صالحین کے منہج سے وفاداری کریں گے، اور سلف صالحین کے منہج میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اپنے صفاتی نام رکھنا، اپنے آپ کو اہل البدع سے الگ تھلگ رکھنا، اور اپنے لیے اس کا ایک صفاتی نام رکھنا، اور ایک اس میں ایک پرائیڈ فیل کرنا، اس کو اون کرنا، اور اہل البدع سے اپنے آپ کو الگ رکھنا، یہ سب صحابہ کا منہج تھا، کیونکہ اس سے جو ہے وہ حق اور باطل میں ایک تلبیس نہیں ہوتی۔ یعنی جب انسان جب اس طرح کے القاب استعمال کرتا ہے تو ایک طریقے سے لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے، یہ کلیئر راستہ ہے، یہ سمپل راستہ ہے، یہ عقیدہ سلفیہ ہے، یہی حق کا راستہ ہے، اور اس میں کوئی لوگوں کے لیے ان کلیئرٹی اور کنفیوژن کا باعث نہیں بنتا۔ تو یہ بتانے ہی چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے اسلاف جو ہے وہ ہمارے اس طرح کے القاب استعمال کیا کرتے تھے، اس میں کوئی شرم اور عار محسوس نہیں کیا کرتے تھے، اور یہ ہمیں بھی استعمال کرنے چاہیے۔ لوگ کو اگر برا لگتا ہے یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے فرقہ واریت ہوتی ہے، تو پھر تو ہمیں تو مسلمان بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کا بھی نام خراب ہے، مسلمانوں سے بھی انسانیت میں تفرقہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ دیگر چیزوں میں بھی کی جا سکتی ہیں۔ تو البتہ اب دیکھیں کہ اہل البدع اپنے صفاتی نام ذکر کرنے میں وہ تو نہیں شرماتے، وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں، تو اپنے نام استعمال کرنے میں تو وہ تو نہیں شرماتے تو صرف اہل حق سلفی ہی شرماتے ہیں۔ تو شرمانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ صحابہ کا اور سلف صالحین کا منہج ہے جو کہ ہمیں یہ صفاتی نام استعمال کرنے چاہیے۔ باقی انشاءاللہ الایمان باللہ سے اور اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں ذکر کریں گے۔ اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔